پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ وہ تمام تفصیلات شیئر کی کہ کس طرح سے حماس نے گزشتہ کل اسرائیل پر حملہ کیا اور بہت ساری جگہوں پر قبضہ واپس حاصل کر لیا، جن میں الاقصی بھی شامل ہے۔ اب یہ جو تمام تر کارروائی ہو رہی ہے اس وقت، جو سچویشن بنی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، اس کے اوپر دو طرح کی رائے پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں جو ایک رائے ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس سے اگلی ویڈیو میں دوسری طرف کی رائے بھی آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ درخواست رہے گی کہ پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب حماس نے جو گزشتہ کل اسرائیل پر اچانک دعویٰ بول دیا، جو حملہ کر دیا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس پر جو ایک طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم پاکستان میں لبرلز کہہ سکتے ہیں، اس طبقے کی جو رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جو دوسرا ہمارا مذہبی طبقہ ہے، اس کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اب ہمارے جو پاکستان میں لبرلز ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پر؟ بہت سارے لوگ ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھ کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو حماس نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، یہ ان کی آخری غلطی ثابت ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اتنا کمزور تھا نہیں جتنا وہ اس وقت بنا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر یہ تمام حملے ہونے دے رہا ہے تاکہ جو دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھتی تھی، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اپنی آواز بلند کرتی تھی فلسطینیوں کے لیے، اسرائیل کے اندر بھی ایک طبقہ پایا جاتا تھا جس کو آپ لبرل کہہ سکتے ہیں۔ وہ طبقہ ایک نیوز پیپر بھی وہاں پر باقاعدہ چھپتا تھا، اور وہ تمام باتیں بھی تھی کہ وہ فلسطین کے حق میں بات کرتے تھے، اور اسرائیل پر کافی پریشر بنتا تھا کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے، فلسطین پر مظالم ڈال رہا ہے، وہ تمام چیزیں ہائی لائٹس کی جاتی تھی۔ اور اسرائیل اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ نہیں بنا پا رہا تھا، کیونکہ وہ تو بننا ہے مسجد الاقصی کی جگہ پر، تو وہ اس میں ناکامی کا سامنا تھا اس کو بین الاقوامی محاذ پر، کیونکہ یورپین اور امریکہ، انگلینڈ جیسے ممالک میں بھی جو لبرلز طبقہ پایا جاتا تھا وہ کافی زیادہ مخالفت کرتے تھے اسرائیل کی۔ تو یہ جو گزشتہ کل سے جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس کی جو ویڈیوز منظر عام پر آ رہی ہیں، وہ سب تمام باتیں اسرائیل کے حق میں جائیں گی، اور اسرائیل دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس پہ تو بڑے ہی مظالم ڈائے جا رہے ہیں، اور اب وہ اس کا ریئیکٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر پھر وہ اپنے جو بھی اس کے عزائم ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے وہ بھی پورے کرے گا۔ گریٹر اسرائیل تو اسرائیل کا ایک خواب ہے جس میں بہت سارے اسلامی ممالک آتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ سیکنڈلی، جو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بہتری آ رہی تھی، اس کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے اس تمام عمل سے کہ سعودیہ کی عوام فلسطین کے حق میں اب اٹھ جائے گی، اور جو سعودی کے حکمران ہیں محمد بن سلمان، ان کا پلان تھا کہ وہ سر عام کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ان کی سوچ تھی یا فکر تھی، اس کو اب ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ سعودیہ کی عوام ان کے اس فیصلے کی مخالفت کرے گی، اور کیونکہ اس جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں ایران کھل کر حماس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ حماس کے پاس جو بھی اسلحہ اور جتنا بھی یہ تمام معاملات ہیں، یہ سارے ایران کے ہی دیے ہوئے ہیں، یا اگر حزب اللہ وہاں پر مدد کر رہی ہے اس وقت حماس کی، فلسطین میں گھس کر حزب اللہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے تو وہ بھی ایران کی ہی حمایت یافتہ جماعت ہے۔ تو اب اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ بنا لے گا۔ آج صبح اس نے لبنان پر بمباری بھی شروع کر دی ہے، اور لبنان کے ساؤدرن ایریاز سے بھی واپس ریٹیلیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اسرائیل پر بھی راکٹس حملے ہو رہے ہیں اس طرف سے۔ حزب اللہ کے زیر قبضہ وہ علاقے جتنے بھی ہیں لبنان کے، ان کی بات ہے یہ۔ تو یہ تھی جی ہمارے لبرلز کی رائے۔ اب میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے دوسری طرف کی رائے رکھوں، کہ جس کے اندر ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، یا اس کی کیا سوچ ہے، وہ کس طرح اس
کارروائی کی حمایت کر رہا ہے اور اس کو صحیح سمجھتا ہے۔